بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان خدا کا فیصلہ، جس کے مصنف ہیں محبوب عالم، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ اس طرح رامے کے ساتھ قدرت کی دشمنی دو طرح کی ہو گئی، ایک قومی سطح پر اور دوسری ذاتی۔ شیخ عبد الودود مجھے پہلے ہی قدرت کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اگر وہ نہ بتاتا تو میں قدرت کی زبان سے ان باتوں کو کبھی سچ نہ مانتا جو وہ مجھے سنا رہا تھا۔ اس کا اقبالی بیان بہت لمبا تھا، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، اس واسطے بہت ضروری اور ایمان کو تازہ کر دینے والی باتیں سناؤں گا۔ ان باتوں کو وہی لوگ سچ مانیں گے جو سن 1946-47 میں آزادی کی سرگرمیوں میں شامل تھے۔ جو لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں وہ ان باتوں کو فلمی کہانی کے مکالمے یا افسانے سمجھیں گے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت امیر، غریب، شریف، بدماش، بڑے، چھوٹے، تندرست اور مریض اپنی جان اور اپنے مال سمیت ایک محاذ پر اکٹھے ہو گئے تھے، اور سب کا نعرہ ایک ہی تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ میں آپ سب کو آزادی کی جہاد کا ایک خاص پہلو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں جن علاقوں میں رہا وہ پاکستان میں آنے والے علاقے نہیں تھے، بہت دور کے علاقے تھے، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کے لیے اتنا ہی جہاد کیا جتنا پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان اور بنگال کے مسلمانوں نے کیا تھا۔ ہندوستان کے علاقوں کے مسلمانوں کو ہندوؤں نے پاکستان بنانے کی بہت سزا دی، اور وہاں مسلمان آج تک سزا بھگت رہے ہیں۔ ان میں کمال پور کے مسلمان بھی شامل تھے، جنہیں معلوم تھا کہ پاکستان بن گیا تو وہ ہندوؤں کی حکومت میں رہیں گے، لیکن انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ خونی دشمنی پیدا کر لی تھی۔ قدرت جیسے آوارہ اور بدماش مسلمان بھی پکے مسلمان بن چکے تھے۔ ان کے پاس ایک ہی ہنر تھا، لڑائی اور مار کٹائی اور غنڈہ گردی۔ انہوں نے اسی فن کے زور پر ہندوؤں کو دبا لیا اور پولنگ میں مسلمانوں کو محفوظ اور بے فکر کر دیا۔ اب ان مسلمان غنڈوں میں سے ایک نوجوان ایک ہندو غنڈے، بلکہ غنڈوں کے سردار اور اپنی بدکار ماں کو قتل کر کے وہ میرے پاس آ گیا تھا۔ اس نے آلہ قتل جو ایک ریوالور تھا مجھے دے دیا، اور وہ اقبالی بیان دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے میری زندگی کے سب سے زیادہ سخت اور خطرناک امتحان میں ڈال دیا۔ میں اپنے ایمان اور ڈیوٹی کے درمیان اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح کوئی پاگل چلتے چلتے رک جاتا ہے، اور کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں، اور کبھی اوپر دیکھتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ قدرت بہت جلدی اپنا بیان ختم کرے، اس واسطے کہ میں جانتا تھا کہ ابھی رپورٹ آ جائے گی کہ راما اور جمیلہ قتل ہو گئے ہیں اور لاشیں جمیلہ کے گھر میں پڑی ہیں۔ قدرت نے جب بیان کو آگے بڑھایا تو میں جس شش و پنج میں پڑ گیا تھا اس سے میرا دماغ آزاد ہو گیا۔ میرے اندر سے آواز آئی، محبوب، آج پاکستان تجھ سے بھی قربانی مانگ رہا ہے، پہلے آپ قدرت کا بیان سن لیں۔ اس روز آپ نے مجھے تھانے بلایا تو میں نے آپ کو بہت سی باتیں نہیں بتائی تھیں۔ قدرت نے کہا، میں آپ کو اس دن صرف یہ یقین کراتا رہا تھا کہ میں نے نانی نصرت کو قتل نہیں کیا۔ نانی نصرت کے قتل کی وجہ ایک اور بھی تھی، وہ میرے ساتھ پیار کرتی تھی۔ میں نے جب مسلم لیگ کا کام کرنا شروع کر دیا تو نانی کو بتایا، وہ بہت خوش ہوئی، اس نے مجھے 5 روپے دیے، کہنے لگی، قدرت بیٹا، میں جانتی ہوں تم یہ پیسے جوئے میں ہار آؤ گے یا ان کی چرس پی لو گے، لیکن میں تمہیں انعام دے رہی ہوں، اس کی قدر کرنا۔ اب میں تمہیں نہیں کہا کروں گی کہ برے کام چھوڑ دو۔ اگر تم سچے دل سے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم برے کام خود ہی چھوڑ دو گے، اور خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ نانی نصرت دل و جان سے مسلم لیگی اور پاکستان کی عقیدت مند تھی، اس نے میرا حوصلہ خوب بڑھایا۔ میں نے ایک روز اسے بتایا کہ میں مسلم لیگ کا کوئی شریفانہ کام نہیں کر رہا، میں تو ہندوؤں کے مقابلے میں غنڈہ گردی کرتا ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں تو ہندو انہیں کچا کھا جائیں۔ نانی نصرت کا جو جذبہ تھا اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ میری غنڈہ گردی کی بات سن کر وہ ٹرنکوں والے کمرے میں چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں یہ ریوالور تھا۔
اور ایک بیلٹ جس میں 24 گولیاں اڑسی ہوئی تھیں۔ کہنے لگی، یہ تمہارے نانا مرحوم کا پستول ہے، ہمیشہ ٹرنک میں پڑا رہا ہے، یہ لے جاؤ، لیکن ایک احتیاط کرنا بیٹا، اسے ہر کسی کو دکھاتے نہ پھرنا، اسی جرم میں پکڑے جاؤ گے۔ ہندوؤں نے گھروں میں بندوقیں اور پستول چھپا کر رکھے ہیں، ایک نہ ایک دن ان ہتھیاروں سے مسلمانوں پر گولیاں چلیں گی، اس وقت یہ پستول تمہارے بہت کام آئے گا۔ یہ ریوالور آج رات میرے کام آیا ہے، میں نے یہ ریوالور ہر وقت اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ نانی نصرت 10-15 روپے مسلم لیگ کے فنڈ میں دے دیا کرتی تھی، اس کی یہی ایک نیکی کافی تھی کہ مجھ جیسے غنڈے کو سینے سے لگا لیا تھا۔ ایک روز نانی نے مجھے بتایا کہ الیکشن کے لیے مسلم لیگ کو روپیہ چاہیے، اس کے واسطے نانی نے بتایا کہ وہ 2000 روپیہ دے رہی ہے۔ 2-3 دن بعد میں اس کو دیکھنے گیا تو اس نے میری ماں کو کوسنا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ معلوم نہیں کس طرح تیری ماں کو پتہ چل گیا کہ نانی مسلم لیگ کو خاصی بڑی رقم دے رہی ہے، شاید نانی کی مائی نے میری ماں کو بتایا ہوگا۔ میری ماں نے نانی نصرت کے گھر آ کر کہا نانی مسلم لیگ کو یہ رقم نہ دے، بلکہ میری ماں کی مالی امداد کرے۔ نانی نہ مانی۔ میری ماں نے نانی سے کہا کہ پاکستان بکواس کے سوا کچھ بھی نہیں، مسلمان لیڈر پرچیاں لے کر ممبر بن جائیں گے اور پاکستان کے نعرے کو بھول جائیں گے۔ نانی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میری ماں نے کہا فرض کرو مسلمانوں کو پاکستان مل گیا تو بھی ہمارا شہر تو پاکستان میں نہیں آئے گا، اس واسطے نانی کو چاہیے کہ وہ ہندوؤں کو خوش رکھے اور یہ رقم کانگریس کو دے دے۔ نانی نصرت نے میری ماں کی خوب خبر لی اور اس کی بے عزتی کی۔ میری ماں نے جاتے جاتے رامے غنڈے کا نام لے کر نانی کو ڈرایا۔ مجھے غصہ تو آنا ہی تھا، سب سے زیادہ غصہ اس پر آیا کہ میری ماں نے رامے کا نام کیوں لیا تھا۔ نانی نصرت نے کہا کہ پتہ چلا ہے کہ راما غنڈا تمہاری ماں کے پاس آتا ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ میں ماں کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھا کہ راما کیا واقعی اس کے پاس آتا ہے؟ ماں نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ میں نے ریوالور نہ نکالا، چاقو نکال کر کھول لیا اور ماں سے کہا میرا تیرا تعلق ختم ہے، لیکن راما اس گھر میں آیا تو تو قتل ہو جائے گی۔ وہ چیخی کہ خالہ نے تجھے میری بے عزتی کرنے کو بھیجا ہے، اسے میں ایسا غائب کرواؤں گی کہ اس کی مشک بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ میں نے غصے سے آگے بڑھ کر چاقو کی نوک اس کی شہ رگ پر رکھ دی اور دانت پیس کر کہا تم اپنی خالہ کی نہیں مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہو۔ وہ اتنی ڈری کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر میری منت کی کہ اب چلے جاؤ، قسم کھاتی ہوں کہ آئندہ راما یہاں نہیں آئے گا۔ اسے شاید میری غنڈا گردی کا پتہ چل گیا تھا۔ اس رامے نے بتایا ہوگا میں رامے کو 3-4 روز پہلے پھینٹی لگا چکا تھا۔ میری ماں کو ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ میں اسے قتل کر دوں گا، اس واسطے اس نے سچی بات کہہ دی کہ آئندہ راما یہاں نہیں آئے گا۔ میں گھر سے باہر رہا، دیکھا نہیں کہ راما پھر بھی میری ماں کے گھر جاتا ہے یا نہیں۔ اس روز آپ نے بتایا کہ آپ نے رامے اور میری ماں کو موقع پر پکڑا ہے۔ آپ نے مجھ پر مہربانی کی تھی کہ مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے 2 راتیں چھپ کر اپنے گھر پر نظر رکھی۔ آج رات رامے کو اندر جاتے دیکھا۔ 3-4 منٹ بعد میں نے جا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ رامے نے کھولا۔ میں کچھ کہے بغیر اندر چلا گیا اور جلدی سے دروازے کی زنجیر چڑھا دی۔ میرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ میں نے کہا رامے اندر چلو۔ اس نے ہنس کر کہا قدرے تم مجھے اپنا بھائی کیوں نہیں سمجھتے، مجھے دشمن نہ سمجھو۔ میں نے کہا رامے اندر چلو، میں تمہیں چاقو نکالنے کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ میری ماں والے کمرے میں آگے آگے گیا۔ آگے میری ماں تھی۔ رامے نے میری ماں سے کہا تمہارا بیٹا تو پگلا ہے۔ وہ جو ہی میری طرف گھوما میں نے 2 گولیاں چلا دیں۔ 1 قدم کا فاصلہ تھا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ گرا لیکن تڑپا نہیں، بغیر تڑپے مر گیا۔ میری ماں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے اتنا خوف ہوا کہ اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکلی۔ میں نے اسے کہا اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو بتا دو کہ نانی نصرت کو کس نے قتل کیا ہے۔ جھوٹ بولو گی تو تمہاری لاش اس کتے کی لاش کے ساتھ پڑی ہوئی ملے گی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ کتا یہاں آیا تو مارا جائے گا۔ میری ماں کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے میری منت کی کہ اسے گولی نہ ماروں۔ ریوالور کی نالی اسی کی طرف تھی۔ اس نے بتا دیا کہ اپنی خالہ کو اسی نے رامے کے ہاتھوں قتل کروایا ہے۔ راما نانی نصرت کے گھر کی دیوار چڑھ کر اندر گیا تھا۔ واپس آ کر اس نے میری ماں کو بتایا کہ اس کی خالہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی، وہ پیٹھ کے بل تھی۔ رامے نے اپنا انگوٹھا اس کی شہ رگ اور ٹھوڑی کے درمیان رکھ کر دبا دیا اور نانی نصرت کے سینے پر اپنا گھٹنا دبائے رکھا تاکہ وہ تڑپ نہ سکے۔ وہ مر گئی تو راما دیوار پر چڑھ کر واپس آ گیا۔ میری ماں نے قتل کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ نانی نصرت اسے پیسے نہیں دیتی تھی۔
دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ مسلم لیگ کو 2000 روپیہ دے رہی تھی۔ میری ماں نے رامے کو بتایا۔ رامے نے کہا کہ نہیں مانتی تو اسے ختم کر دیں گے، اس کے مر جانے سے تمہاری خالہ کی حویلی اور مال و دولت تمہیں مل جائے گا۔ اسی واسطے رامے نے نانی نصرت کو قتل کر کے گھر کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ دونوں اس مال کو اپنا سمجھ رہے تھے۔ میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سچ بولے گی تو اسے زندہ رہنے دوں گا، لیکن میرا دماغ غصے اور انتقام سے میرے قابو میں نہ رہا۔ میں نے ماں کے سینے کے ساتھ ریوالور رکھ کر 2 گولیاں چلائیں اور ماں رامے کی لاش کے قریب گری۔ میں وہاں سے آ گیا۔ میں بھاگ سکتا تھا، اس شہر سے کہیں دور چلا جاتا، لیکن مجھے کچھ پتا نہیں کہ میں کیوں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ مجھے گرفتار کر لیں۔ رات ابھی بہت باقی تھی۔ قدرت اپنا بیان دے چکا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا، میری نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کیا سوچ رہا تھا، کچھ سوچ ضرور رہا تھا۔ اچانک میں اس طرح بولا جیسے کوئی اور بول رہا ہو۔ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے، قدرت تم یہیں بیٹھے رہنا، میں ابھی آتا ہوں۔ بیٹھے رہنا، گھبرانا نہیں، تمہیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا۔ اس کمرے کے 2 دروازے تھے، میں نے دونوں کی کنڈیاں باہر سے لگا دیں۔ 2 کھڑکیاں تھیں، دونوں میں پرانے زمانے کی طرح سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے اوپر کمبل ڈال لیا تھا۔ خوش قسمتی سے میں نے شیخ عبد الودود کا گھر دیکھا ہوا تھا۔ ان سیاسی حالات میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیڈروں کے گھروں سے واقفیت پولیس کے لیے ضروری تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر شیخ عبد الودود نے خود دروازہ کھولا تو میں نے اسے کہا کہ فوراً اندر چلیں، میں سب انسپکٹر محبوب عالم ہوں۔ وہ بہت گھبرایا۔ اندر جا کر میں نے اسے بتایا کہ مسلمان ہو کر میں مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا، اب ایک موقع ملا ہے۔ میں نے کہا قدرت نے ایک ہی بار 2 قتل کر دیے ہیں، اس نے ہندوؤں کے سب سے بڑے غنڈے رامے کو قتل کیا ہے۔ کیا آپ قدرت کو اتنی دور بھیج سکتے ہیں کہ کسی کو اس کا سراغ نہ ملے؟ آپ ضلعی مسلم لیگ سے بات کر سکتے ہیں کہ یہاں کا بڑا کارآمد نوجوان سزائے موت پا جائے گا، اسے غائب کرنا ہے۔ شیخ عبد الودود حیرانی سے مجھے دیکھتا رہا جیسے اسے میری بات پر اعتبار نہ ہو۔ میں نے اعتبار کروا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ قدرت کو رات ہی رات غائب کر دے۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ میں نے راستے میں اسی کے ساتھ تبادلہ خیالات کر لیا تھا کہ قدرت کو کس طرح غائب کرے۔ قدرت میرے کمرے میں ہی تھا۔ میں نے اسے کہا قدرت جاؤ شیخ صاحب کے ساتھ۔ اس نے بڑی حیرانی سے مجھے دیکھا۔ میں نے شیخ عبد الودود سے کہا کہ وہ اپنا ایمان پکا رکھیں اور مجھے ذلیل نہ کرا دیں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر انگلی آسمان کی طرف کی، کہنے لگا اللہ کو جواب دینا ہے، میں بچہ نہیں، مجھے احساس ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں شیخ صاحب۔ میں نے کہا صبح تک یہ لڑکا شہر میں نہ ہو، اور یاد رکھیں کہ مجھے نہ بتانا کہ اسے کہاں بھیج دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت میرا ایمان میرے ہاتھ سے نکل جائے تو میں اسے جا کر گرفتار کر لوں۔ میں یہ ریوالور اسے نہیں دوں گا، یہ میں خود غائب کروں گا۔ قدرت، میں نے اسے کہا تم سمجھ گئے ہو، شیخ صاحب انتظام کر دیں گے۔ میرے منہ سے ایک بار پھر وہی الفاظ نکل گئے جو ایک بار ہندو لیڈروں سے باتیں کرتے بے اختیار منہ سے نکلے تھے۔ میں جوتشی اور نجومی نہیں تھا، یہ میرے اندر کی، شاید میرے ایمان کی آواز تھی۔ میں نے قدرت سے کہا تمہیں زیادہ عرصہ روپوش نہیں رہنا پڑے گا، یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو پاکستان دے گا، خدا جلدی دے گا، پھر تم وہاں چلے جانا۔ حالانکہ الیکشن میں ابھی 2 دن باقی تھے، بہرحال 8 ماہ بعد پاکستان بن گیا۔ قدرت ابھی تک حیران پریشان کھڑا تھا۔ میں نے شیخ عبد الودود سے کہا کہ اسے لے جائیں۔ قدرت پھر بھی کھڑا رہا۔ قدرت جاؤ، میں نے کہا جلدی نکلو۔ وہ شیخ عبد الودود کے ساتھ چل پڑا۔ دروازے میں جا کر اس نے پیچھے میری طرف دیکھا، میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے سلام کیا۔ جب وہ چلا گیا تو معلوم نہیں مجھے کیا ہوا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے خیال آیا کہ محمد بن قاسم جب ہندوستان میں آیا تھا تو اس کی عمر قدرت جتنی تھی۔ میری قوم کی گود میں بہت محمد بن قاسم پل رہے ہیں۔ آپ شاید برا منائیں کہ میں نے ایک چرسی اور جواریے کو محمد بن قاسم سے ملا دیا ہے۔ ہاں، یہ میں نے گستاخی کی ہے، لیکن ہم نے بے شمار محمد بن قاسم پیدا کر کے انہیں جوئے کے اڈوں کا راستہ دکھا دیا ہے۔ آپ اپنے جوان بیٹوں کو سینما، ٹی وی اور فیشن کے راستے سے ہٹا کر مسلم کش ہندوستان کا راستہ دکھا دیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہماری قوم میں کتنے محمد بن قاسم ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں نہیں، لاکھوں ہیں۔ قدرت کو غائب کرا کے نصرت بیگم، رامے بدماش اور جمیلہ کے قتل نے مجھے جس مصیبت میں ڈالا وہ میں پوری نہیں سناؤں گا۔ مجھے کچھ کرتب کرنے پڑے
مجھے لائن حاضر پھر معطل کیا گیا، پھر میں بحال ہوا، اور 2 ماہ بعد میں پاکستان کی طرف جاتے اتنا شدید زخمی ہوا کہ ایک ٹانگ کٹ گئی۔ خدا نے بس اتنی سی قربانی قبول کی۔ قدرت کو میں نے آج تک دوبارہ پھر نہیں دیکھا۔